مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے پاکستان میں بہت سی تحریکیں دیکھی ہیں، بہت سی تحریکوں میں شامل رہے ہیں، اور آپ نے بہت سی تحریکوں میں خود حصہ لیا ہے، اور اب آپ ایک تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کی پہلی گرفتاری جو ہے وہ 1974 کی ختم نبوت کی تحریک میں ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ آپ گرفتار ہوئے۔ پھر آپ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں پھر گرفتار ہو گئے۔ پھر آپ جنرل ضیاء اللہ کے خلاف جو ایم آر ڈی کی تحریک چلی، پھر آپ اس میں گرفتار ہوئے۔ پھر مجھے وہ بھی یاد ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، آپ نے مرد آباد امریکہ تحریک چلائی گئی اور آپ ستمبر میں گرفتار ہوئے اور اکتوبر میں ان کی حکومت چلی گئی تھی۔ لیکن وہ تحریکیں اور آج کی جو اب آپ تحریک چلا رہے ہیں، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حالات مختلف ہیں اور کافی فرق ہے، اور اس وقت کی تحریکوں میں اور آج کی تحریکوں میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحریکیں کامیاب ہوئی تو یہ بھی کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ حالات تو یقیناً بدلتے ہیں، اور تحریک کا عنوان بھی ایک نہیں رہتا، کیونکہ جس طرح کا صورتحال پیدا ہوتی ہے آپ اسی حوالے کو پھر ایڈریس کرتے ہیں، اور اسی حوالے سے پھر آپ ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں۔ تو جو معروضی صورتحال ہوتی ہے اس کی بنیاد پر تحریک کا اور اس کے مقاصد کا اور اس کے رخ کا تعین کیا جاتا ہے۔ آج جو تحریک ہے اس وقت، اس کا آغاز 26 جولائی 2018 سے ہو چکا تھا جی۔ اور جب میں نے خود تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے رابطہ کیا تھا، اور 26 جولائی 2018 سے لے کر ایک ہفتے کے اندر یہ موقف متفقہ طور پر طے کر لیا گیا کہ 25 جولائی کو دھاندلی ہوئی ہے، بدترین دھاندلی ہوئی ہے، ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے، دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن سے ہم نے احتجاج کیا کہ تم نے الیکشن کا تحفظ نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد یہ اتحاد ٹوٹا نہیں، یہ نظریہ ٹوٹا نہیں، یہ سوچ ٹوٹی نہیں ہے جی۔ ایک تسلسل کے ساتھ اب تک ہم آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ حامد میر صاحب ہر چیز جب شروع ہوتی ہے تو اپنے سفر کے دوران وہ نشیب و فراز کا شکار بھی ہوتی رہتی ہے جی، اتار چڑھاؤ دیکھتی رہتی ہے۔ کچھ یقیناً ایسی ٹیکنیکل کمزوریاں ہماری اس تحریک میں آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وقت تھا مضبوطی سے صورتحال کو کنٹرول کرنے کا، وہ کچھ ہم نے ضائع کیے۔ اور بہرحال ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ان کی سوچ میں شاید وہ صحیح تھا، لیکن ہماری رائے ہر وقت یہی رہی ہے کہ دیکھیے، اگر ایک دفعہ ایک ناجائز حکومت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی ان کی پشت پناہی حاصل ہے، وہ ان کے پشت پر ہے، اور میں تعجب کرتا ہوں کہ جس ادارے کو ہم غیر جانبدار سمجھتے ہیں اور جس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک فریق کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کی پشتیبانی چھوڑ دیں اور اس کی سرپرستی سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ حکومت نہیں ہے، اور اس نے ملک کو ڈبو دیا ہے، اور پھر اس کے ذمہ دار آپ قرار دیے جائیں گے۔ جو ملک کو نقصان ہوگا تو آپ قرار دیے جائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1971 میں بھی ہم نے غلطی کی، لیکن ہم نے وہ جرم جو ہے وہ سیاستدانوں کے منہ پر ملا، اور آج یہ گزشتہ 5-10 سالوں میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اصل ذمہ دار کون تھے جی۔ لیکن جو آج تحریک ہے، اس کے اصل ذمہ دار پہلے دن سے معلوم ہے۔